الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورہ فرقان جس کا تفسیری بیان آپ سن رہے ہیں، گزشتہ جمعے جو آیت پڑھی تھی وہ سجدے کی آیت تھی. میں اس کو دوہرا نہیں رہا. انسان اللہ تعالی کو اپنا معبود عبادت کے لائق مان کر اس کے آگے جھکتا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے. جو اللہ تعالی کے آگے نہیں جھکتے ان کو سوچنا چاہیے، اپنی حالت درست کرنی چاہیے. یہاں مزید گفتگو کروں گا اسی حوالے سے، تو پھر آپ کے لیے سجدے کی بات آ جائے گی. سجدے کے حوالے سے صرف ایک دو باتیں آپ کو بتانی ہیں. تمام لوگ جن کو یاد ہے
اور زیادہ پختہ کر لیں، جن کو یاد نہیں وہ سن لیں۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ سجدے 5 ہیں۔ ایک نماز میں سجدہ ہے جو فرض ہے، دوسرا سجدہ سہو بھول جانے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی واجب رکن بھول گیا ہے تو آخری قعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، جس کو اردو والے التحیات بیٹھنا کہتے ہیں۔ اس میں التحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، یہ سجدہ سہو۔ ایک سجدہ تلاوت، قرآن میں 14 مقامات پر لکھا ہوتا ہے وہ آیت پڑھیں گے یا سنیں گے سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سجدہ نظر، کسی نے مان لیا میں اللہ کے لیے سجدہ مانتا ہوں، میرا کام ہو جائے میں سجدہ کروں گا، تو وہ سجدہ بھی واجب ہو جاتا ہے، وہ بھی صرف اور صرف اللہ کو کیا جاتا ہے۔ 4 ہو گئے۔ 5واں سجدہ شکر، یہ بظاہر کچھ نہیں، لیکن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، یہ نہ واجب ہے نہ سنت ہے، جائز ہے لیکن بدعت نہیں ہے۔ اگر خوشی میں اللہ کے آگے جھک گیا ہے تو جب ماتھا زمین سے لگایا تو تسبیح پڑھنی ہوگی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، تسبیح پڑھنی ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبلہ رخ ہو، کہ سجدہ شکر کرنے والے نہیں دیکھتے منہ کدھر ہے، فوراً جھک جاتے ہیں۔ اور ایک تو یہ کہ سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے اور سجدے میں تسبیح پڑھے۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ بے خبر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ معلومات حاصل کریں۔ سجدہ تلاوت، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، آ گیا، فوراً کر لینا چاہیے تاکہ بھول نہ جائے، ورنہ وہ آپ پر رہ جائے گا۔ آپ نے کہا نہیں میں پورا قرآن پڑھ کر اکٹھے 14 سجدے کروں گا، وہ بھی درست ہے، وہ طریقہ بھی درست ہے۔ کچھ لوگ مکروہ وقت کی وجہ سے، مکروہ کے معنی ناپسندیدہ، مثلا عصر کی نماز کے بعد فرض پڑھ لیے آپ نے، اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ گیا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت چونکہ مکروہ ہے سجدے کے لیے تو وہ نہیں کرتے، لیکن کر لے تو حرج نہیں۔ یہ 3 وقت ہیں ایسے، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج نکلنے تک، زوال کا وقت، اور عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مغرب تک نفل نماز نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں؟ یہ 3 ٹائم سورج کی پوجا کرنے والوں کے ہیں۔
جو سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ ان 3 ٹائم میں سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ نہ گمان ہو کہ آپ ان میں سے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں، لیکن جہاں ایسا شبہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے اور لازمی سجدہ ہے، کر سکتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص نے اپنی قضا پڑھنی ہے تو وہ اگر قضا پڑھ رہا ہے تو وہ ٹائم بہتر تو نہیں لیکن پڑھ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت آ جائے، کر سکتا ہے۔ یہ اس لیے بتا دیا کہ جن کو نہیں معلوم ہو جائے۔ پھر بتا رہا ہوں سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور تسبیح ضرور پڑھے۔ صرف ماتھا زمین پہ لگانا کافی نہیں، تسبیح پڑھنی ہوگی۔ تو اس طرح پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ لازمی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی فلاں کام ہو گیا فوراً سجدے میں چلے جاؤ، یہ کوئی لازمی نہیں۔ سجدہ شکر واجب یا سنت نہیں ہے، لیکن کوئی کرے گا تو بدعت بھی نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے، اگر کوئی کرے گا گناہگار ہوگا۔ جو لوگ عالم ہیں، جانتے ہیں، واقف ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں۔ جو نہیں جانتے ان میں سے کچھ لوگ جو اس طرح جھکتے ہیں، ان کو دیکھیں تو ان سے ضرور پوچھیں کیا کر رہے تھے، تو وہ یہ کہے گا کہ میں قدم بوسی کر رہا تھا، پاؤں چوم رہا تھا، آستانہ بوسی کر رہا تھا، آستانے کو چوم رہا تھا۔ تو ان کو بھی سمجھایا جائے گا کہ لوگ غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں، اس لیے احتیاط کرو۔ سجدے کے لیے کہا گیا وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ بِقَصْدِ الْعِبَادَةِ، اپنے ماتھے کو زمین پر جما دینا، لگا دینا عبادت کی نیت سے، یہ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اب سجدہ تحیت یا سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اب جائز نہیں۔ اس کا بدل ہاتھ چومنا ہے، پاؤں چومنا ہے۔ اگر کوئی پاؤں چومنے کے لیے جھکتا ہے تو اس کا مقصد، اس کی نیت عبادت نہیں ہے بلکہ قدم بوسی ہے، لیکن شکل سجدے والی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس میں بھی منع کرتے ہیں کہ احتیاط کریں۔ بادشاہ ہو، کوئی کسی کا مالک جس کو آقا کہتے ہیں، ان کے لیے بھی رکوع تک جھکنا، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اور انحناء کے حوالے سے میں بہت سی تفصیل لکھ بھی چکا ہوں، سنا بھی چکا ہوں۔ تو یہ میں نے احتیاطاً اتنی باتیں بتا دیں تاکہ ہم لوگ خیال رکھیں۔ نماز میں سجدہ آیا، تلاوت میں سجدہ آیا، اس کے علاوہ دعا میں بھی کچھ لوگ جھک جاتے ہیں سجدے میں اور سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ سجدے میں اردو دعا نہیں ہو سکتی، یا تو قرآن کی کوئی آیت ہے دعا والی، یا عربی کے الفاظ ہیں دعا کے، وہ پڑھنے ہیں۔ اردو دعا میں آپ لوگ جھک جاتے ہیں اور اردو دعا کرتے ہیں یا اپنی زبان میں کرتے ہیں، اس سے علماء نے منع کیا ہے کہ آپ نے سجدے کی حالت میں جھک کے دعا اگر کرنی ہے تو آپ کو عربی کے الفاظ یا قرآنی دعا صحیح یاد ہونی چاہیے۔ صرف سجدہ کر رہے ہیں دعا میں،
اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ مانا نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں بتا دی آپ کو تاکہ یاد رہیں۔ احتیاط کرنی ہے، ماں کے قدم چومنا، باپ کے قدم چومنا، مرشد کے قدم چومنا، یہ بالکل کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن بھری محفل میں وہ جھکتا ہے، اگلے سمجھ رہے ہیں سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ قدم بوسی۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، حدیثیں موجود ہیں، متعدد روایات موجود ہیں ہاتھ پاؤں چومنے کی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے چچا حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، حالانکہ درجہ حضرت علی کا زیادہ، مگر یہ عمل ثابت ہے۔ تو ہاتھ اور پاؤں چومنا اگر شکل سجدے والی بھی ہوتی ہے تو اس کو سجدہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جھکنے کا مقصد سجدہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں آپ نے سن لی، میں نے بتا دیا۔ اب سجدہ تلاوت کسی کو یاد نہ رہے اور اس کو شبہ ہو تو کر لے کہ شاید میں نے نہیں کیا، تو کر لے، لیکن نہیں کرے گا تو اس پر رہے گا، یہ ذہن میں رہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔